السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ محترم بھائیو، پچھلا خطبہ ان لوگوں کے حوالے سے تھا جن پر اللہ کا غضب اترا۔ آج کے خطبے کے اندر بھی چند وہ اسباب اور گناہ بیان کیے جائیں گے کہ جن کی وجہ سے یہود مغضوب علیہم قرار پائے اور عیسائی گمراہ قرار پائے۔ پچھلے خطبہ کے اندر یہودیوں کی جو چند بری عادتیں بیان کی تھیں، ان میں ایک اللہ کی توہین کرنا اور اللہ کی کتاب تورات کو بدلنا، تحریف کرنا، لفظ بھی بدلنے اور معنی بھی بدلنا، اور پھر بعض اوقات اللہ کی کتاب تورات کی تعلیمات کو چھپا لینا، اور اسی طرح یہودیوں کا سود کا لین دین، یہ بھی ان پر اللہ کے غضب کی ایک بڑی وجہ تھی۔ یہودیوں کے اندر جو عادتیں پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ اترا، ان میں سے ایک بہت بڑی عادت ہے جس کا کچھ حصہ سابقہ جمعے کے اندر بیان ہوا تھا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے تھے۔ اللہ کی جو تعلیمات تھی اللہ نے نازل کی، ان کو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک بدلنا وہ تھا کہ وہ اس کا معنی اور بیان کرتے یا لفظ بدلتے، ایک عملی طور پر وہ بدلتے تھے ہیلا سازی کے ساتھ۔ ہیلا سازی یہ آج امت مسلمہ کے اندر بھی بڑی پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر چربیوں کو حرام کیا
تو انہوں نے کیا کیا، جملوها فباعوها وفی روایہ فاکلوا ثمنها، کہ ان ظالموں نے ان چربیوں کو پگھلایا، اس کا تیل بنایا، اس کو بھی استعمال نہیں کیا، اپنی طرف سے وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں ہیلا سازی کے ساتھ۔ اب اس چربی کو پگھلا کے بیچا بازار میں، پھر جو قیمت حاصل ہوگی نا، اس قیمت کو استعمال میں لائے وہ، اور یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ یہ ہے ہیلا سازی۔ یہودیوں پر جو اللہ کا غضب اترا ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے احکام کو ہیلا سازی کے ساتھ وہ بدل دیا کرتے تھے۔ اب اللہ کا واضح حکم تھا کہ تم نے چربی نہیں استعمال کرنی، حلال جانوروں کی گوشت کر سکتے ہو، چربی تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے۔ اب انہوں نے بجائے اس کی کہ چربی کو وہ پھینک دیتے، انہوں نے کیا کیا کہ چربی کو استعمال خود سے نہیں کیا، پگھلایا، ہیلا کیا، پگھلا کر پھر اسے بیچا، بیچ کر قیمت کھائی۔ آپ میں سے ہر بندہ کہے گا اس میں غلط کیا ہے، چربی تو انہوں نے نہیں کھائی، لیکن اس عمل کو بھی رسول کریم نے لعنتی عمل قرار دیا اور کہا اس وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ اترا۔ اب ہمارے ہاں کئی ایک معاملات کے اندر اس طرح کے ہیلے پائے جاتے ہیں، اور پھر اسے ہیلا شریعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ ہیلے دین کی کتابوں میں، جنہیں دین کی کتابیں سمجھا جاتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جس نے چوری کی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں، گواہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، اگر چور یہ دعویٰ کر دے کہ یہ مال ہی میرا تھا، تو اب اس چور کو حد اس پر نافذ نہیں کی رہے گی، سزا نہیں دی رہے گی اسے، کیونکہ وہ جس چیز کی چوری کا الزام اس پر لگایا گیا ہے، اب وہ اس کا دعوے دار ہے، اگرچہ دعویٰ ثابت ہو یا نہ ہو، صرف دعویٰ کر دینے سے چور چوری کی سزا سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح شراب یہ اللہ نے واضح طور پہ حرام کی ہے، تو کہا جی کھجور اور اس طرح انگور کی شراب یہ حرام ہے، باقی جو شرابیں بنتی ہیں وہ تو جائز ہے۔ غالباً گندم کی شراب ایک میں آتا ہے، اور باقی شرابیں جس چیز سے بھی بنتی ہیں وہ جائز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زنا کی اب اسلام کہتا ہے حد ہے، شادی شدہ ہے تو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اسے، غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہیلا کیا اختیار کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اجرت پر کسی عورت پر زنا کرتا ہے تو اس پر اب وہ سزا نہیں ہے۔ اتنے ہیلے اسلام کے اندر گھڑے گئے ہیں، کیونکہ یہ عام عوام کو بتائے نہیں جاتے، یہ اس وقت بتائے جاتے ہیں جب کوئی لوگ پھنس جاتے ہیں اپنے، تو ان کو بچانے کے لیے سائیڈ میں انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں رستے۔ اور یہاں پر یہ سود کے فتاوی جات آپ دیکھتے ہیں نا، علماء کی طرف سے اجازت نامے بینکوں کو ملے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ یہاں پہ کیا ہیلہ اختیار کیا ہے کہ وہ علاقہ جو دار الحرب ہے، جنگی علاقہ ہے، یا دار الکفر ہے، تو اس کے اندر جہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے، وہاں پہ چونکہ اسلام نافذ ہی نہیں ہے تو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول کا نفاذ ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر کچھ وہ شرح مقرر کی ہوئی ہے، کچھ 17% کہتے ہیں، کچھ کتنے فیصد کہتے ہیں، اتنے سود کی گنجائش ہے۔ پھر بڑی لمبی چوڑی اس پر تفصیل بیان کریں گے، وہ سننے والا مرعوب ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے۔ یہ جو ہے نا منطقیں، عقلیں لڑانا، یہ یہودی بڑی لڑایا کرتے تھے۔ ان کی عقلوں کے لڑانے کی وجہ سے، اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ اترا، اور رہتی دنیا تک بطور مغضوب علیہم کے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوتا رہے گا کہ یہ یہود وہ قوم تھی کہ اللہ کے احکامات کو یہ اپنی خواہش کے ساتھ بدل دیا کرتے تھے، اس وجہ سے پر اللہ کا غضب اترا، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو۔ اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہمیں اس سے بڑا بچنا چاہیے۔ وہ یہود کا جو معروف واقعہ ہے ہفتے والے دن کا، اللہ نے ان کو ہفتے والے دن کی تعظیم کا حکم دیا، شکار سے منع کر دیا۔ سورہ اعراف کے اندر وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ۔ اللہ کہتا ہے آپ ان سمندر کنارے رہنے والی بستی کے بارے میں یہودیوں سے ذرا پوچھئے کہ جنہوں نے ہفتے والے دن میں زیادتی کی تھی، کہ ہفتے والے دن ان کے پاس مچھلیاں سر اٹھائے ہوئے آتی تھی
اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی. اللہ کہتا ہے ہم اس طریقے سے فاسقوں کو آزما رہے تھے. اب ان ظالموں نے کیا کہا؟ مفسرین نے اس کی دو طریقے بیان کیے ہیں. ایک مفسرین کا گروہ کہتا ہے جمعے والے دن وہ جال پھینک دیا کرتے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں تھی جال میں پھنس جاتی، اتوار کو جال نکال لیا کرتے تھے، سمندر کنارے رہتے تھے. ایک گروہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نا گڑے بنا لیتے تھے، تو جب ہفتے والے دن مچھلی آتی تو وہ ان گڑوں میں چلی جاتی، واپس سمندر میں نہ جا پاتی، تو اتوار والے دن پکڑ لیتے. اب بظاہر وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے، ہم کون سا ہفتے والے دن یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. ہم نے سبب اختیار کیا جمعے کو پکڑنے کا اور پکڑی ہے اتوار کو، ہفتے والے دن ہم نے نہیں پکڑی. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے تین گروہ بن گئے. ایک گروہ جنہوں نے روکا ان کو کہ بھائی یہ سبب اختیار کرنا بھی ناجائز ہے، ایک حرام کام کے لیے تم سبب اختیار کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کچھ سمجھایا، وہ نہ سمجھے، انہوں نے سمجھانا ہی چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ایک گروہ تھا جو انہیں سمجھاتا بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا ہفتے والے دن. تو یہ جو پہلا گروہ تھا نا جو سمجھا کے تھک گیا تھا، یہ سمجھانے والے گروہ سے کہتا تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کیا وہ جو نہیں روکتا تھا وہ گروہ کہتا روکنے والوں سے کیوں روکتے ہو انہیں کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، ان کو کیوں روکتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر ہم نے روک لیا، اپنا فرض ادا کر دیا. نہیں، بس چھوڑ دو ان کو، کہنا یہ جو گناہ کر رہے ہیں کرنے دو، ان قریب اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، عذاب سے دوچار کرے گا. تو وہ کہتے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. جو روکتا تھا وہ گروہ کہتا کہ یہ ہم دو وجوہات کی بنا پر انہیں روکتے ہیں. ایک تو اللہ کے ہاں ہمارا عذر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم نے ان کو روکا تھا، دوسرا ہمیں یہ بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بندے باز آ جائیں گے، ڈر جائیں گے. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب کے ساتھ پکڑ لیا. اور بچایا کس کو؟ جو روکتا تھا گروہ، صرف وہ گروہ بچا، باقی دونوں گروہوں کو اللہ کہتا ہے سخت عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر دیا. تو محترم بھائیو، یہود کا یہ طرز عمل تھا. ہمارے ہاں بھی بعض اوقات جب دین کی بات نہ ماننی ہونا تو ہیلہ سازی اختیار کی جاتی ہے، اور پھر اس پر اب دیکھو نا یہ حلالہ یہ ہیلہ ہی تو ہے. اب اسلام کے اندر جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو رشتہ ختم ہے، دوبارہ اس خامن سے نکاح نہیں ہے، الا یہ کہ عورت آگے کہیں زندگی بسر کرنے کی نیت سے شادی کرے اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ اگلے خامد کے ساتھ بھی اس کی بات نہ بن سکے اور طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے تو پہلے خامد کے لیے وہ حلال ہوگی. اب یہاں پہ انہوں نے ان بدبختوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا، کتاب اللہ کو مذاق کس طرح بنایا کہ جی وہ خاتون ایک رات کے لیے آگے کسی سے شادی کر لے اور اگلے دن وہ طلاق دے دے، پھر عدت گزار کے وہ خامد پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، اور اس کو حلالہ شریعہ کا نام دیا جاتا ہے. ہم میں اور یہود میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ انہوں نے بھی اس طرح ہیلے اختیار کیے، ان ہیلوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ اترا اور رہتی دنیا تک وہ مغضوب علیہم قرار پائے. اگر ہم ہیلے اس طرح کریں گے، دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور اپنی باتیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دین کی تعلیمات کے اندر عقلیں لڑائیں گے، تو پھر ہم کون سے اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے انصاف کا ترازو اللہ بدل دے گا، عدل کا ترازو بدل دے گا تمہارے لیے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. اللہ تو انصاف کرنے والی ذات ہے. یہودی اللہ کے بڑے لاڈلے تھے. کبھی آپ سورہ بقرہ پڑھو نا، آپ حیران ہو گئے کہ ایسی قوم، اللہ کے اتنے انعامات، سمندر کا پھٹنا، نجات ملنا، پھر من سلوا کا اترنا، پھر پتھروں سے پانی کا نکلنا، پھر اوپر صحرا کے اندر بادل کے سر پہ آ جانا اور سر پہ اس کا سایہ کرنا، اتنے انعامات بنی اسرائیل کے لیے. پھر حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر سے آئے ہیں. اتنی عظیم قوم، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہیلہ سازی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری قوم کو جس کے ساتھ اللہ کا بڑا پیار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دے دیا. جو اللہ کے پیارے ہیں نا، جب تک وہ اللہ کا پیار حاصل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے اللہ کے پیارے رہیں گے، اور جب وہ اللہ کے غضب کو للکاریں گے، بلائیں گے، دعوت دیں گے، پھر اللہ کا غضب بھی اترے گا. محترم بھائیوں، یہ جو ہفتے والے دن کا واقعہ ہے، اس سے
ان پر جو اللہ کا غضب اترانا، اس کا ایک اور سبب بھی سامنے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ایک گروہ جو عبادت میں مشغول رہتا تھا اور مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا نہیں تھا، وہ اس جو مچھلی پکڑنے والے، ان پر دو عذاب آئے ہیں۔ پہلے عذاب آیا ہے خوف کا، قحط سازی کا، قحط ان میں پڑ گیا، بھوک پڑ گئی ہر طرف۔ اس پہلے عذاب میں نہ روکنے والے بھی شامل تھے، ان پر بھی یہ عذاب آیا۔ پھر دوسرا عذاب آیا تھا جس میں وہ بندر بن گئے، تو وہ صرف مچھلی پکڑنے والے بنے، جو عبادت کرتے تھے وہ نہیں بنے۔ پہلے عذاب میں دونوں ہی شامل تھے۔ اب یہ جو پہلا گروہ تھا وہ عبادت تو کرتا تھا، صرف لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا برائی سے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ میں سے کئی ایک احباب اٹھ کے آئے ہوں گے گھر سے، ان کا بیٹا بیٹھا ہوگا، وہ جمعے کے لیے نہیں اسے کہہ کے آئے۔ اب کئی ایک دکان سے آپ میں سے کئی ایک احباب اٹھ کے آئے ہوں گے، آپ کے ساتھ والا دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، آپ اسے نہیں کہہ کے آئے۔ کئی ایک باتیں، کئی ایک ایسی گناہ کے کام جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ اسے ایسے کر دیتے ہیں جیسے دیکھے ہی نہیں ہے، انسنا کر کے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ قوم اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو نہ روکے، تو ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ لفظ اتنی شدت کے ساتھ ہے، فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا کہ جب وہ عذاب آئے گا تم اللہ سے بڑی دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا بھی یہ کام تھا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داود، اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی، بنی اسرائیل پر، کیونکہ وہ حد سے گزرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ اور ان کا ایک جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر لعنت اتری؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ برائی ہو رہی ہوتی تو روکتے نہیں تھے، بے پرواہ ہو گئے تھے۔ جو عبادت گزار ہے بس اسے بس اپنی عبادت کی فکر ہے، نمازی کو صرف اپنی نماز کی فکر ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہے، نہ کسی اور کی فکر ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو طرز عمل ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، اپنا سوچو، میری نماز، میرا روزہ، میری تلاوت، یہ اللہ کے ہاں ہمیں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ امت اللہ نے انسان کی اپنے لیے نہیں پیدا کی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اللہ نے یہ امت اس لیے بنائی ہے کہ یہ امت دوسروں کو نیکی کا حکم دے، دوسروں کو برائی سے روکے۔ یہودیوں پر اگر لعنت ایک نبی نہیں کئی انبیاء کی زبانی اللہ نے اس لیے کی ہے کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بھی یہ کام نہ کریں اور ہم بھی لعنت سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیمانے یکساں ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو فطرت ہے نا جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ تمام اصول یکساں ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ پر فرض ہے، نفل چیز نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض ہے، لازم ہے آپ پر۔ یہود کے اندر ایک اور چیز تھی جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وہ ہے شرک، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار بنی۔ شرک کی کئی ایک قسمیں تھیں یہود کے اندر، جن میں سے ایک تو یہ قبر ہے نا، قبر پرستی تھی ان میں۔ قاتل اللہ الیہود، وفی روایہ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ رسول کریم کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے نا، ان میں سے ایک جملہ جو آپ نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا وہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت بھیجے، لعنت نازل کرے کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کی بڑی حفاظت فرمائی ہے، وہاں پہ تو وہ کسی کو قریب بھی نہیں جانے دیتے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے شیر، وہ نہیں اس طرح کا شرک کرنے دیتے۔ لیکن یہاں پہ کوئی بزرگ ولی، جس کو لوگ بزرگ ولی سمجھتے ہیں، جس کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل نہیں کی کہ یہ ولی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے، اس کی خبر بنتی ہے، مزار بنتا ہے، لوگ وہاں پہ حاجات، اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے وہاں حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اپنی مشکلات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر یہود اس کام کی وجہ سے لعنتی ٹھہرے اور اللہ کی غضب کا شکار ہوئے، تو پھر ہم پر کیوں نہیں؟ یہ جو آج ہم پر بھوک پڑی ہوئی ہے معاشرے میں، سارے حکمران ہم پر ہیں، یہ سارے معاملات اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔
تو یہودیوں پر اللہ کے غضب کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے اور انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ محترم بھائیو، یہ جو سورۃ الفاتحہ کے اندر لفظ ہے نا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا، چونکہ یہ عام ہے، ایک تو اس سے یہودی مراد ہے، چند عمل نبی کریم نے بھی بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں پر اللہ کا غضب اتر سکتا ہے۔ ان میں سے چند ایک اعمال اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک تو ہے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل و غارت بڑی عام ہو چکی ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس پر اور اس کی لعنت ہے اس پر، اور اس اللہ نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے بندے کے لیے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا معاملہ ہے نا، یہاں پر ایک اور بھی بات ہے۔ بعض اوقات قاتل ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ قاتل ہے، ہمارا اپنا ہوتا ہے، عدالت میں کیس چلتا ہے، ہم جھوٹے گواہ کھڑے کرتے ہیں، وکیل کو بھاری رقمیں دیتے ہیں کہ یہ اس قاتل کو کس طرح بے گناہ ثابت کر کے نکال لاؤ۔ یہ جو ہے نا قتل کی سزا میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ایسا کرنے والے بندے کی نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے، اور اللہ کا غضب اس بندے پہ اترتا ہے جو قاتل کو بچانے میں رکاوٹیں پیدا کرے، کہ وہ اس کو سزا نہ ملے تو اس کے سزا میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے وہ جو عمل بھی کرے، اس کے اس عمل کے نتیجے میں، وہ وکیل کے ذریعے سے ہو یا جھوٹے گواہوں کے نتیجے میں ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے سے قاتل اپنی سزا سے بچ جائے، اور یہ جو کام کر رہا ہے یہ بندہ بھی اللہ کے غضب کا شکار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَبَضٌ، جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے گا تو اس کا بدلے میں قصاص کیا جائے گا، قاتل کو مارا جائے گا۔ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، اور جو بندہ اس قصاص کے معاملے میں، بدلے کے معاملے میں رکاوٹ حائل ہوگا، رکاوٹ بنے گا، ایسے بندے پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ایسے بندے پہ ہے۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اللہ نے اس کی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ آج کل تو یہ معاملہ بڑا عام ہو چکا ہے، وکیل وہ بھاری فیسیں لے کر اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ کئی ایک وکیلوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ جس کا کیس لڑ رہی ہیں یہ قصوروار ہے، اس کا جرم ہے، لیکن جی پیشہ ہے، جی ہم کیا کریں، بھاری فیس ملی ہے تو وہ وہاں پہ ایسی دلیلیں دیں گے، جھوٹے گواہ تیار کیے جائیں گے اور قاتل بچ جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا، ہاں چند دنیا کے چند ٹکے تم نے حاصل کر لیے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ حاصل کر لیا ہے، اس عارضی زندگی کا شاید ایک دو رات کا، ایک دو سال کا سکون حاصل کر لیا ہوگا تم نے، لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے، وہ جو قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اس میں ہمیشہ تم اللہ کے غضب کا شکار رہو گے، اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے دور رہو گے، اللہ تمہاری عبادتوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے گا، تمہاری نمازیں کوڑے دان میں، تمہارا روزہ کوڑے دان میں، کیونکہ اللہ ایسے بندہ جو ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت اللہ کے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جو اللہ ترازو فکس کرے گا اس ترازو میں اس کی عبادتیں رکھی ہی نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اس ترازو میں صرف وہ عمل رکھے جائیں گے جو قبول شدہ ہوں گے۔ اللہ نے پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا ہوگا کہ یہ تیری نمازیں بھی ریجیکٹ ہیں، روزے بھی ریجیکٹ ہیں، تیری زکاتیں بھی ریجیکٹ ہے، مسجد کا چندہ بھی ریجیکٹ ہے، تیرا سارا کچھ ہی ریجیکٹ ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ جو قانونی معاملات کے اندر جان بوجھ کے رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے نا، یہ اللہ کے غضب کو بلانے کا ایک سبب ہے۔ اس سے پرہیز کیا کریں؟ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے نا، قرآن مجید، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں گواہی اپنے خلاف بھی دینی پڑے نا، اپنے والدین کے خلاف بھی دینی پڑے، تو یہ نہ سوچو کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دی تو ان کا کیا بنے گا، وہ تو بڑے غریب ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جاننے والا بھی ہے، ان کا سارا بندوبست کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ تمہیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے بچوں کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب اگر اس کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے تو بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ کھائے گے کہاں سے؟ وہ مقتول کے بچے جہاں سے کھا رہے ہیں نا، وہاں سے اس قاتل کے بچے بھی کھا دیں گے۔ تمہیں اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، یہ زمینوں کے بڑے معاملات ہیں۔ جو بندہ کسی مسلمان کی زمین جانتے بوجھتے ظلم کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع ارضا ظالما، جس نے ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین کو کاٹ لیا، اس پر قبضہ کر لیا، لقی اللہ عز وجل وهو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کے ہاتھ میں پاور ہے تو جو مرضی کرتے رہو، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ بڑے ایسے ظالم اپنے انجام کو حاصل کیے بغیر بڑے پرسکون نیند موت مر جاتے ہیں دنیا کے اندر، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے دن قیامت کا رکھا ہے اس لیے ہے تاکہ اس دن ان ظالموں کی پکڑ کی جا سکے. تو اس لیے جو بندہ بھی جو زمین کاٹتا ہے، یاد رکھو جو زمین ظلم کے ساتھ لی جائے گی، اللہ 7 زمینوں کا توق اتنا اس بندے کے گریبان میں ڈالے گا قیامت والے. اسی طرح زمین تو ایک خاص متعین چیز ہے نا. کوئی بھی چیز آپ کسی مسلمان کی ظلم کرتے ہوئے لے لیتے ہو نا، اور اس پر قسم اٹھا دیتے ہو، قسم اٹھا کر مسلمان کا لیا ہوا مال، یہ مال بندے کے لیے مصیبت بنے گا قیامت والے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین وهو فیها فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جس بندے نے جھوٹی قسم جان بوجھ کر اس لیے اٹھائی کہ وہ اس قسم کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کا کچھ مال حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قیامت والے دن اس حال میں ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر شدید غصے کی حالت میں ہوگا. تو یہ جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں نا، عام ہمارے رواج بن چکا ہے، باجی اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں. معاشرہ اس طرح بگڑ گیا ہے، اور اللہ کے نام کو اتنا ہم نے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا نام بیچ رہے ہوتے ہیں. قسمیں اٹھا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ بڑی معمولی چیز ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے غصے کو بلانے والی چیز ہے. اسی طرح محترم بھائیوں، ایک بڑی چیز جو ہم میں آج کل بہت کم نظر آتی ہے یا رسماً نظر آتی ہے، وہ ہے دعا. ہم نا رسمی طور پر نماز کے بعد امام صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے تو کر لیتے ہیں، مگر نہ عموماً ہم دعاؤں سے بڑے دور ہیں. یہ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، اللہ اس پر بھی غصہ ہوتا ہے. جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگا کرو. اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے دعائیں نہ کرنا، اللہ کے در سے دور رہنا، یہ بھی اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے. اس لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا پڑے تو اللہ سے مانگو. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں اللہ سے مانگو. ہم تو اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، الا یہ کہ کوئی بندہ ICU میں پڑا ہو تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کر دیں، وہ ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا جان، ہمارا بھائی وہ بڑا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دو. ہمیں مصیبتوں میں اللہ یاد آتا ہے، خوشحالی میں اللہ یاد نہیں آتا. ہمیں خوشحالی میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. محترم بھائیو، یہ تو تھے وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب اترا. اب سورہ فاتحہ کے اندر دوسرا گروہ ہے وَلَضَّالِّينَ، نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے. اللہ ہمیں ایسے رستے پہ چلا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، اور ان لوگوں کا رستہ نہیں ہے جن پر تیرا غصہ اترا، اور نہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو گمراہ ہوئے. تو یہ گمراہوں کا رستہ کیا ہے؟ ایک لمبی چوڑی اس کی صفات قرآن نے بیان نہیں کی ہیں. اس کی موٹی سی صفت یہ ہے کہ علم کے بغیر عمل کرنے والے لوگ، علم نہیں ہے، عمل کیے جا رہے ہیں منہ اٹھا کے، یہ لوگ گمراہ ہیں. پھر آگے ان کی چند ایک اور بھی صفات بیان کی ہیں. عیسائی جو تھے نا، یہ عبادت گزار تھے. یہ رہبانیت جو ہے، اپنے آپ کو وقف کر دینا دین کے لیے اور شادی نہ کرنا ساری زندگی، یہ عیسائیوں میں تھی یہ چیز. وہ دین کے لیے بڑا کام کرتے تھے. وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، اچھے اچھے کھانے نہ کھانا، شادی نہ کرنا، لوگوں سے دور الگ تھلگ جنگل میں چلے جانا، یہ عیسائیوں نے خود ایجاد کر لیا تھا. اللہ نے ان پر نہیں فرض کیا تھا، اللہ نے نہیں کہا تھا ایسا کرو. تو جو عیسائی عمل کرتے تھے، علم نہیں تھا. یہ جو علم کے بغیر عمل ہے نا، یہ بھی وبال جان بن جاتا ہے. ہمیں کس چیز کا پابند کیا گیا ہے؟ کہ عمل وہ کرنا ہے جس کے پیچھے قرآن کا علم ہو، حدیث رسول کا علم ہو. اس کے علاوہ جو بھی عمل کرو گے، رسول کریم اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ، کہ ہر نیا کام ایجاد جو ہوتا ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ آگ میں جانے والی ہے. یعنی ایسا عمل جس کے پیچھے شریعت کا، قرآن اور حدیث کا علم اسے سہارا نہیں دے رہا، وہ دکھنے میں جیسا تیسا ہو، کتنا ہی خوش نما کیوں نہ ہو، جس کے پیچھے قرآن کے علم کی بنیاد نہ ہو، رسول اللہ کے فرمان کی بنیاد نہ ہو، ایسا ہر کیا جانے والا عمل گمراہی کا ذریعہ ہے. اور عیسائیوں کے اندر یہ تھا. عیسائیوں کے اندر کیا تھا کہ وہ نئی نئی عبادت کے طریقے ڈھونڈتے ہیں.
جنگل میں چلے جاتے، شادی نہ کرتے، اچھے کھانے کی طرح کر دیتے اور سمجھتے شاید اللہ اس سے راضی ہوگا، حالانکہ اللہ نے یہ حکم انہیں نہیں دیا تھا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے۔ یہ دیکھ لو، شعبان کا مہینہ ہے، تقریباً 4-5 دن بعد شب برات ہے، آپ دیکھنا یہ چراگاہ بھی ہوگا مساجد میں اور بڑا خرچہ کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا شاید اس پر بڑا اجر ہے، اور پھر یہاں پہ ہزار ہزار رکھتے بھی پڑی جائیں گی، کوئی 12 رکھتے پڑے گا، کوئی 10 رکھتے پڑے گا، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے گا، رات کو قیام اللیل کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا یہ بڑی عبادت ہے۔ عیسائیوں کے اندر بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ عمل کرتے تھے جو بظاہر عبادت محسوس ہوتے تھے، لیکن ان کے پیچھے شریعت کے علم کی بنیاد نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں گمراہ قرار دیا۔ آج اگر ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں گے نا جو جس پہ بڑا خرچ آتا ہے، وہ مسجد میں یہ کیا جاتا ہے اور شاید ہو سکتا ہے نماز کی شکل میں کیا جائے، لیکن اگر اس کی تصدیق قرآن سے اور رسول اللہ کے فرمان سے نہیں ہے نا، تو یہ عمل بھی آپ کو عیسائیوں کی طرح گمراہ کر دے گی، یہ آپ کو نجات کے راستے پہ نہیں لے جائے گی۔ صراط مستقیم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے عبادات کو ایجاد کرو، صراط مستقیم یہ ہے کہ عبادت صرف وہ تصور ہوگی جس کو اللہ نے عبادت قرار دیا یا رسول اللہ نے عبادت قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی عمل عبادت نہیں کہلائے گا۔ اب دیکھو نا، اس جو شعبان کی 15 تاریخ آ رہی ہے، عجیب عجیب سے اس میں اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تو لوگ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ میری اللہ سال کی اچھی تقدیر کیجیے گا۔ پھر کہا جاتا ہے اس سال نا عمریں بڑھائی جاتی ہیں، تو لوگ پھر عمروں کی دعائیں کرتے ہیں اللہ میری عمر بڑھا دے۔ پھر ایک تصور یہ ہے کہ روحیں آتی ہیں گھروں میں، جو کہ قرآن کے واضح نظریے کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے بھائی مرنے کے بعد کوئی روحوں کی واپسی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک برزخی دنیا ہے، گھروں میں کوئی روحیں شوہیں نہیں آتی، قرآن انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ پھر کھانا تیار کیا رہتا ہے، روحوں کے لیے کھانا تیار کیا رہتا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک بدعات یہ شعبان کی 15 تاریخ کو کی جاتی ہے اور اسے نیکی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں یہ مذہبی رسومات ہیں جن کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ رسومات ہیں، عبادات نہیں ہیں، رسومات ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، عیسائی گمراہ ہوئے کہ انہوں نے عبادت کے طریقے اپنے حساب سے ایجاد کیے۔ اگر مسلمان بھی عبادت اپنی طرف سے کریں گے اور اس عبادت پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہوگی تو یہ بھی گمراہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسائی اس سبب گمراہ ٹھہرے اور یہ صراط مستقیم پر چلے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس سبب سے عیسائی گمراہ ٹھہرے، اگر وہ سبب ہم میں پایا جائے گا تو ہم بھی گمراہ ٹھہریں گے۔ عیسائیوں کے اندر دوسری گمراہی کی بڑی وجہ یہ تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے سوا۔ عدی بن حاتم نئے مسلمان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے عالموں کو نہیں رب بنایا تھا۔ کہا ان کا رب بنانا ان کو سجدے کرنا نہیں تھا، رب بنانا یہ تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تم حلال سمجھ لیتے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں حرام ہوتی تھی، اور وہ جس چیز کو حرام کہتے تم حرام مان لیتے، حالانکہ اللہ کی کتاب میں وہ حلال ہوتی۔ یہ جو حلال و حرام کا اختیار تم نے اپنے علماء کو دے دیا تھا نا، یہ رب بنانا تھا۔ اور آج بھی دیکھ لو، یہ تحقیق قرآن و حدیث کو پڑھنا، اس بارے میں ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ عام عوام کے پاس تو ایسا ذہن ہی نہیں ہے نا کہ قرآن کو سمجھ سکے۔ رسول کریم کے فرامین اتنے مشکل ہیں کہ عام بندہ ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ فضا بنا دی گئی ہے، عام عوام کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا گیا ہے، اور ان کے اندر تقلید کا ایک عقیدہ رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو بغیر دلیل کے ہماری بات ماننی پڑے گی کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، ہم جیسے کہیں آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور ایک امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ بر صغیر پاک و ہند کا وہ اس طرف لگا ہوا ہے کہ جو مولوی کہہ دے گا مان لیں گے، جیسے کہہ دے گا مان لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن و حدیث پڑھنے کی۔ یہ وہ بڑا سبب تھا عیسائیوں کی گمراہی کا کہ انہوں نے دین کے معاملات علماء پہ چھوڑ دیے تھے اور خود دینی کتابوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو پڑھنے سے غافل ہو گئے تھے، دین کی طرف توجہ ہی چھوڑ دی تھی۔ بس ٹھیک ہے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں نا، 6 سالہ کورس کر رہے ہیں، 7 سالہ کر رہے ہیں، وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں وہ بتا دیں گے، ہم مان لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے رسول اللہ کے فرمان پڑھنے کی۔ اس سبب سے عیسائی گمراہ ہو گئے۔ آج بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو سینوں سے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء حق کو اٹھا لے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ نہ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے، ان علماء سے جو نام نہاد علماء ہوں گے، فضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ایسے علماء ہیں جو حق پرست عالم ہے نا، اسے 4 دن مسجد میں ٹکنے نہیں دیا جاتا، یہ جی مولوی صاحب میرے منہج کے میرے ذہن کے خلاف بولتے ہیں، یہ جی متولی کے ذہن کے خلاف بولتے ہیں، یہ مسجد کی انتظامیہ کے خلاف بولتے ہیں،
اب مسجد کی انتظامیہ سودی کاروبار کرتی ہے، مولوی صاحب سود کے خلاف بول کے تو دکھائیں۔ اب مسجد کو فنڈ دینے والا 50,000 لاکھ روپے فنڈ دینے والا وہ ایک سودی کاروبار کرتا ہے، شراب بیچتا ہے یا ناجائز حرام کام کرتا ہے، مولوی صاحب کی کیا مجال ہے وہ بولیں گے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے اگر چوتھے دن اس کی چھٹی ہو جائے گی مسجد سے۔ یہ ماحول بن گیا ہے، عیسائیوں کی گمراہی کا یہ سبب تھا۔ علماء حق کو آج سائڈ لگا دیا گیا ہے، اور جن کو دین کی ادب بھی نہیں نہ پتا، وہ بس 4 لفظ میں آتے ہیں، وہ سناتے ہیں، رلاتے ہیں لوگوں کو، ان کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، بس ان کی باتوں میں آ کر یہ عوام ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں یہ قوم کیے جا رہی ہے۔ ہماری قوم کی گمراہی کا یہ سبب ہے۔ عیسائی بھی اس سبب سے گمراہ ہوئے تھے، آج امت مسلمہ بھی اس سبب سے گمراہ ہے۔ اس گمراہی سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیجیے، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنا شروع کیجیے۔ جس دن آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنا شروع کیا، یہ گمراہی ختم ہو جائے گی، آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے صراط مستقیم پر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔